السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج میں لائی ہوں آپ کے لیے جان عشقم کی قسط نمبر 113۔ کل سنڈے ہے تو سنڈے ویسے تو میں دے ہی رہی تھی ایپیسوڈ، لیکن کل میلاد بھی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور کل کا دن تو بہت 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 مبارک ہے، تو میں تو نہیں آ رہی کل لیکن مطلب سارا دن بزی گزرے گا تو بتایا نہیں جا سکتا کہ میں ایپیسوڈ لکھ پاؤں گی یا نہیں لکھ پاؤں گی۔ کل کا پورا دن بہت مصروف گزرنے والا ہے میرا، تو بہت مشکل ہے کہ میں ایپیسوڈ دے سکوں، لیکن پرسوں آئے گی، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پرسوں ضرور آئے گی، لیکن کل کے چانسز بہت کم ہیں۔ اور کل کے چانسز اس لیے بھی کم ہیں کیونکہ 2 جگہوں پہ مجھے میلاد پہ جانا ہے، اور اس کے بعد ہمارے گھر میں بھی دعا وغیرہ ہوگی، تو بہت مشکل ہو جائے گا میرا آنا۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی ٹائم بچتا ہے تو میں ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی۔ باقی آپ لوگ رسپانس بھی تو شو کرو۔ جہاں تک بات ہے ریویوز کی، تو جو لوگ ریویو دے رہے ہیں میرے لیے وہی امپورٹنٹ ہے۔ اور آئی ایم سوری، کل میں زاہد غفار کا نام لینا بھول گئی تھی، تو انہوں نے آج بہت ساری پوسٹیں کر کے مجھے یاد کروایا ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے اپنی روٹین کے حساب سے پوسٹیں کی ہیں، لیکن مجھے ان کی پوسٹیں اتنی اچھی لگی ہیں کہ آج ان کا نام لینا بنتا تھا۔ تو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جان عشقم کی قسط نمبر 113۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جان عشقم قسط نمبر 113، تحریر عریشہ۔ وہ لوگ گھر آئے تو سب بہت خوش تھے۔ دادا جان نے نہ جانے اسے کتنی دیر اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ گھر آئے تو ماحول بہت عجیب، گھر سے گئے تھے تو ماحول بہت عجیب سا تھا، لیکن اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ دادا جان نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں اور کپڑے تقسیم کرنے کے لیے صبح سارے گاؤں والوں کو بڑی مسجد کے قریب بلایا تھا، کیونکہ ان کے 2 پوتے باپ بننے والے تھے اور ان کے گھر میں ڈبل خوشی آنے والی تھی، اور وہ اپنی یہ خوشی اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ منانا چاہتے تھے۔ دادا جان اس وقت اتنے خوش تھے کہ کوئی حد نہیں، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شناور ان کے پاس آ گیا تھا۔ دادا جان، کتنا مبارک اور خوشیوں بھرا دن ہے، ماشاءاللہ۔ ایسے میں میں کیا کہہ رہا تھا کہ فیکٹری کا کام کرنے کے بجائے بزنس والا کام سنبھال لوں۔ یہ فیکٹری میں روز میرے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں، دیکھیں میرے ہاتھ میں عجیب سی کالک ہو گئی ہے، ہاتھ سے چھوٹ ہی نہیں رہی۔ آج اس کا دوسرا دن تھا فیکٹری جاتے ہوئے، ورنہ اس کا فیکٹری میں کوئی کام نہیں تھا، لیکن دادا جان نے کہہ دیا تھا کہ ان کا نکما پوتا فیکٹری سنبھالے گا، اور تب سے ہی وہ کافی مشکل میں تھا۔ میری جان، آج سے تم فیکٹری کا کوئی کام نہیں کرو گے، تمہاری فیکٹری سے جان چھوٹ رہی ہے، جو میرے بچے کا دل چاہے گا میرا بچہ وہی کرے گا۔ دادا جان نے صحیح دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے کہا تو وہ مسکراتا ہوا ان کے قریب سے اٹھنے لگا۔ دادا جان، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس کالخ میں ہی تو اصل ہیرا چھپا ہوتا ہے، اور فیکٹری کا کام اتنا بھی مشکل نہیں ہے، ان کو تو صرف کھڑے ہو کر آرڈر ہی دینا پڑتا ہے۔ کام تو سارا کارخانے والے کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کون کون سے درد نکلنے لگے ہیں فیکٹری کا کام کرتے ہوئے۔ اگر یہ نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا فیکٹری کا کام؟ اس کا بھی تو کچھ فرض ہے۔ میرا مطلب ہے مکرش بھائی تو اب بزی ہو جائیں گے نا، اور زیادہ فیکٹری کو نہیں دیکھ سکتے، اور پھر ان کی سیاسی پارٹی بھی تو ہے، اچھی خاصی آگے نکل چکی ہے، اور مکزم بھائی وہ تو اور بھی زیادہ مصروف ہو جائیں گے، کیونکہ فی الحال امبریش آپی کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ تو سمجھ ہی سکتے ہیں ان کی کنڈیشن کو۔ تو ایسے میں گھر کے قابل بہترین بیٹے فیکٹری نہیں سنبھالیں گے تو پھر کون سنبھالے گا؟ عبداللہ بھائی بھی تو کر رہے ہیں نا فیکٹری کا کام، وہ تو کچھ نہیں کہہ رہے، پتہ نہیں انہیں کون سے درد اٹھ رہے ہیں۔ ان کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور فیکٹری کا سارا کام آپ کے سر پر چھوڑ دیں، آپ ان کے سر پر چھوڑ دیں، سارا کام یہی کریں گے۔ انایا دادا جان کے پاس بیٹھ کر شناور کے پلان پر پانی پھیرنے لگی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو انایا،
کام فی الحال نہ تو مکرش کر سکتا ہے اور نہ ہی مقزم، اور فصل بھی تیار ہو رہی ہے تو وہ سارا کام زراور کے سر پر آ گیا ہے۔ عبداللہ اور شناور کو تو ہم نے صرف فیکٹری کے کاموں میں لگایا ہوا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کام اتنا زیادہ ہے کہ ان دونوں کو کوئی مسئلہ پیدا کرتے، ان دونوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر دے۔ باقی وہاں سب لوگ تمہارے حکم کے غلام ہیں، تم جو کہو گے ورکرز وہی کریں گے، تم بس کھڑے ہو کر اپنا کام کرنا، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا، بس تم اپنا کام کرنا۔ مطلب سب کو سمجھانا کہ سب نے کیا کرنا ہے۔ تم کالخ میں ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ اس کام کے لیے ہی تو ہم نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ ہم نے تم بس اپنے حصے کا کام دیکھو، تم بوس ہو وہاں کے میری جان، تم جو کہو گے سب وہی کریں گے، کوئی بھی تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، بس یہ فیکٹری کا کام تمہیں کرنا ہوگا۔ دادا جان نے سوچتے ہوئے فیصلہ کیا، جبکہ اس سے بات کرنے کے بعد وہ پھر سے مکرش اور مقزم کو ہدایات دینے لگے۔ شناور نے دانت پیس کر انایا کی طرف دیکھا تھا، جو اس کا کام برباد کر کے بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ شناور کے بعد عبداللہ کا بھی یہاں آنے کا ارادہ تھا، کیونکہ وہ بھی فیکٹری کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انایا نے اس کا کام برباد کر دیا تھا تو عبداللہ کا کہاں ہونے دینے والی تھی۔ اس کے نصیب میں وہی کالخ کی فیکٹری ہی لکھی تھی، اور یقیناً اسے وہی سب کچھ کرنا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، جہاں کسی طرح کی کوئی کالک نہیں تھی۔ پتہ نہیں دادا جان کو وہ کون سی کالک دکھا رہا تھا۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ اپنے ہاتھ جار کر اٹھ گیا۔ عبداللہ کو بھی تو بتانا تھا کہ ان کی پلاننگ فیل ہو چکی ہے۔ وہ جو دادا جان کو آج اتنا خوش دیکھ کر اپنا مطلب پورا کرنا چاہتے تھے، ان کے سارے پلان پر انایا پانی پھیر چکی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو زرشے وہیں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کمرے میں پہلی بار نہیں آئی تھی، لیکن اس کی بیوی بن کر اس طرح حق سے پہلی بار ہی آئی تھی۔ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ان دونوں نے زندگی کی نئی شروعات کی تھی، ایک دوسرے کو سمجھا تھا، ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس گھر میں تو خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی ہیں، ہماری خوشی کب تک آئے گی ڈارلنگ؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے اس سے سوال کرنے لگا۔ ویسے میں بہت خوش ہوں، اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری خوشیاں دی ہوئی ہیں، لیکن آپ کون سی خوشیوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے حصار میں وہ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ ان چند دنوں میں ان کی ساری ہچکچاہٹ دم توڑ چکی تھی۔ زراور اس کا بہت خیال رکھتا تھا، وہ بہت کیئرنگ انسان تھا، اور وہ زرشے کو ہر وقت اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا، جبکہ اس کے پاس آنے پر وہ بھی تو اس کے حصار میں آنے کو تیار ہو جاتی تھی، کیونکہ زراور کو سکون اس کے قریب ہی ملتا تھا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بنا گئی، جبکہ اس کے اس معصوم سے انداز پر وہ اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آج خوشیاں تو بہت ملی ہیں ہمیں، لیکن میں ان خوشیوں کی نہیں، اس خوشی کی بات کر رہا ہوں جو مکرش کو انائش نے دی ہے اور مقزم کو امریش نے۔ مجھے وہ والی خوشخبری کب سناؤ گی؟ اس نے بڑی تفصیل سے بتایا تو زرشے کی نگاہیں جھک گئی، لیکن اس کا چہرہ اس کی ہاتھوں کی قید میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا چہرہ جھکا نہیں پائی۔ زراور نے بے حد محبت سے باری باری اس کی دونوں پلکوں پر اپنے لب رکھے۔
مجھے بھی یہ خبر جلدی سے جلدی سنا دو میری جان، ورنہ اپنی خیر مناؤ۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے وارن کر رہا تھا۔ یہ میرے بس کی بات تھوڑی ہے، یہ تو اللہ پاک خود اپنی مرضی سے سناتے ہیں۔ یہ خوشی تو اللہ پاک کی طرف سے تحفے میں ملتی ہے۔ ہاں تو مجھے یہ خوشی جلدی چاہیے۔ اللہ پاک سے کہو کہ ہمیں بھی جلدی جلدی صاحب اولاد کر دیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچے اس کمرے میں تمہیں ماما ماما بول کر تمہارے بال کھینچیں۔ اس سے خود سے لگائے وہ بے حد محبت سے بول رہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر زرشیں مسکرا دی۔ صرف میرے بال کیوں کھینچیں، آپ کے سینے پر چڑھ کر کبڈی بھی کھیلیں گے، اس نے شرارت سے کھلکھلاتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی کھلکھلاہٹ پر نثار ہونے والے انداز میں زراور نے اس کے لبوں کو چوما تھا۔ ارے وہ میرے سینے پر کبڈی میچ کھیلیں یا فٹ بال کھیلیں، بس جلدی جلدی آ جائیں، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، بس تم مجھے جلدی سے جلدی یہ خوشخبری سنا دو، اس نے بڑے مزے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر آپ دعا کریں نا کہ یہ خوشخبری ہمیں جلدی مل جائے، پھر ہمارے بھی بچے ہوں گے۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ شرمائے شرمائے انداز سے بول رہی تھی، جب اچانک ہوا کے تیز جھونکے سے اس کے کمرے کی کھڑکی کھل گئی۔ زرشیں گھبرا کر اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ اس کے یوں سر چھپانے پر زراور نے فوراً اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے اپنے سامنے کیا۔ زراور کا دل نہ جانے کیوں چاہ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتا رہے۔ اس کا مسکراتا چہرہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگا تھا۔ وہ بار بار اس کا چہرہ چوم رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اچانک اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ دل قدرے زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک آنے والے ایک ہوا کے جھونکے نے اس کے دماغ پر بہت برا اثر کیا تھا۔ نہ جانے یہ سوچ اس کے دماغ میں کیسے آئی تھی، بس اس نے زرشیں کو تھام کر اپنے سینے میں بیچ لیا۔ اس کے اچانک رد عمل پر زرشیں حیران رہ گئی تھی، جبکہ اس کو اپنے قریب کیے وہ اسے خود میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ زرشیں بنا کسی طرح کی مزاحمت کیے اس کے ساتھ لگی رہی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرے میں آیا تو عنایا کو کاپی پنسل اور فون اٹھائے دیکھا اور فون سے کچھ نوٹ کر رہی تھی، لیکن کیا یہ اسے سمجھ نہ آیا، اسی لیے وہیں اس کے پاس لیٹ کر پوچھنے لگا، گھر میں دو بیبیز آنے والے ہیں، ہمیں ان کے نام سوچنے ہوں گے، میں ان کی اکلوتی پھپھو ہوں تو ظاہری سی بات ہے میرا حق سب سے پہلے بنتا ہے، مجھے ان کے نام سوچنے ہیں، بس وہی کر رہی ہوں۔ ویری گڈ ویری گڈ، ہمارے ہونے والے بچوں کے بھی نام دیکھ لینا، لیکن ذرا مجھے یہ بتاؤ تم نے دادا جان اور میری بات میں انٹرفیئر کیوں کیا؟ اچھے خاصے دادا جان ماننے والے تھے، فیکٹری کے کام سے جان چھوٹنے والی تھی، لیکن تم نے بیچ میں ٹانگ اڑا کر سب کچھ خراب کر دیا۔ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ؟ ظالم عورت، جانتی بھی ہو کتنا مشکل کام ہے فیکٹری کا، کمر اکڑ جاتی ہے وہاں کھڑے رہ کر، ایک دن تم سے وہ کام لیا جائے نا تو پھر پتہ چلے یہ کام کتنا مشکل ہے۔ آخر کس چیز کا انتقام لیا ہے تم نے مجھ سے، بتاؤ مجھے، کیونکہ تم تو ایسا دادا جان، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیونکہ دادا جان مان گئے تھے آلموسٹ۔ اسے اچانک ہی یہ بات یاد آ گئی تو وہ عنایا سے پوچھنے لگا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی، اچھا تو دادا جان کے نکمے پوتے اور بابا جان کی نالائق گندی اولاد کی بھی کمر اکڑ جاتی ہے، گردن تو ویسے بھی اکڑی رہتی ہے، اچھا ہے کمر بھی اکڑ جائے، اور آپ کب تک اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑائیں گے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، اور جہاں تک دشمنی کی بات ہے نا تو میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ازل سے آپ کی دشمن ہوں اور آخرت کے دن تک رہوں گی۔ اگر یہ کام آپ اور عبداللہ بھائی نہیں کریں گے تو یہ کام مکرش بھائی اور مقدم بھائی پر آ جائیں گے، لیکن اس وقت ان کی فیملی کو ان کی ضرورت ہے اور آپ کو آپ کا کام کرنا چاہیے، بس بہت ہو گیا، ہر وقت آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔
اب میرا منہ دیکھنا بند کریں اور نام ڈھونڈوائیں مجھے، ویسے تو کسی کام کے ہیں نہیں آپ، بابا جان کی گندی اولاد نہ ہوں تو نام بتا رہی ہوں لکھتے جائیں اس پر۔ وہ کاپی اور پینسل اس کے ہاتھ میں تھماتی پھر سے موبائل پر نام ڈھونڈنے میں مصروف ہو چکی تھی، اور ہر بار کی طرح شناور اس بار بھی کنفیوز تھا۔ وہ اس کی اتنی ساری بے عزتی کرتی تھی، اتنی ساری باتیں سناتی تھی، اور وہ خاموشی سے سنتا تھا اور برداشت بھی کرتا تھا، لیکن کیوں؟ صبح ہوتے ہی وہ سب لوگ بڑی مسجد کے پاس آ گئے تھے، جہاں آج دادا جان کے حکم کے مطابق پورے گاؤں والوں میں کپڑے اور مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھی۔ عورتوں کو زرشے اور عنایا کپڑے تقسیم کر رہی تھی، جبکہ مردوں میں شناور اور زراور یہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ جب ایک مرد ان لوگوں کی طرف آنے کے بجائے اپنا آپ چھپاتا ہوا عنایا اور زرشے کی طرف جانے لگا، شناور نے اسے پکار کر کہا کہ اسے اس طرف آنا ہے، لیکن وہ آدمی رکا نہیں، بلکہ تیزی سے زرشے کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ میں موجود کوئی چمکدار سی چیز اس کے پیٹ پر دے ماری۔ فضا میں زرشے کی چیخ بلند ہوئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ زراور بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ زرشے کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، اسے لگا جیسے دنیا یہیں تمام ہو چکی ہو، یہ اس کے آخری لمحات ہیں، زندگی ختم ہو چکی ہے، زرشے کی بھی اور زراور کی بھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ اتنی ہی ہے جتنی روز ہوتی ہے، بس میں نے فاسٹ پڑھی ہے، اور فاسٹ میں نے اس لیے پڑھی ہے کیونکہ مجھے ابھی پتہ چلا کہ میرے موبائل کو میں نے صاف نہیں کیا، تو میرے موبائل کی میموری فل ہو چکی ہے۔ تو یہ جو میرا موبائل ہے اس کی میموری بہت کم ہے، اس ٹیب کی، تو اس کی نا میموری فل ہو جاتی ہے، تو جو پرانی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، لیکن میں نے آج صفائی نہیں کی تو پرانی ویڈیو بھی وہیں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے میری اس ویڈیو کی میموری اس کی وجہ سے فل ہو گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ جلدی جلدی صاف کریں ورنہ آپ کی ویڈیو کبھی بھی کٹ ہو سکتی ہے، تو میں نے جلدی جلدی اس کو اس لیے ریڈ کیا ہے تاکہ میری ویڈیو نہ کٹ جائے، اور اگر میں ویڈیو کٹ گئی تو میرا جو سسٹم ہوگا وہ بھی ہو جائے گا۔ باقی ناول آپ لوگوں کے پاس ہے، بتائیں آپ لوگوں کو آج کی قسط کیسی لگی؟ زرشے کو اگر مار دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ مطلب میں یہ پوچھوں یار، کچھ تو ڈفرینٹ ہونا چاہیے، کچھ تو الگ ہونا چاہیے، ہر بار ہیرو ہیروئن ہیپی اینڈنگ، میں سوچ رہی ہوں اس دفعہ کچھ الگ کروں۔ ویسے سچی بتاؤں تو مجھے یہ رونا وونا تو آتا نہیں ہے لکھتے ہوئے، مطلب میں پتہ ہے مجھے کہ میرے وہ کردار ہیں، نہ تو میں اپنی کہانی کی انلیمیٹڈ تعریف کر سکتی ہوں، نہ میں اپنے کرداروں کو بھرا چڑھا کر پیش کر سکتی ہوں، میں جیسا لکھتی ہوں میں ویسا ہی پیش کرتی ہوں، اور میں اپنے کرداروں کو لکھتے ہوئے ہاں اچھا فیل کرتی ہوں، یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں اچھا فیل کرتی ہوں، لیکن یار مجھے اپنے کرداروں کی موت پر رونا نہیں آتا، مجھے اپنے کرداروں کی خوشی پر ہا ہا کر کے ہنسنا نہیں آتا، میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں جیتی۔ ایم سوری، آئی نو میں کچھ رائٹرز کو ہرٹ کر رہی ہوں، لیکن یار مجھے نہیں فیل ہوتا ایسا کچھ بھی، سچی میں بتاؤں گی، کرداروں کے ساتھ جی رہے ہیں ہم، ناولوں کے ساتھ جی رہے ہیں، یار میرے سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ، میں سمپل اپنے فالتو ٹائم میں تھوڑی انٹرٹینمنٹ کے ٹائم پہ اپنا ناول لکھتی ہوں، جب میں ہوتی ہوں فری ہوتی ہوں، جب میں اپنی لائف سے ہٹ کر کہ ادھر فینٹیسی لائف میں جانا چاہتی ہوں، تب میں لکھتی ہوں، تب میں کرتی ہوں، میں خوش رہنے کے لیے لکھتی ہوں، میں سیڈ رہنے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے یا کرداروں کے ساتھ مرنے کے لیے نہیں لکھتی۔ آئی ایم ریئلی سوری، یہ میں کیوں بتا رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ناولوں میں ہیرو کو بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے، بہت ہائی پاور کا دکھایا جاتا ہے، ہیروئن کو لائٹ دکھایا جاتا ہے، اگر ہیروئن کو ہائی دکھایا جائے تو سوسائٹی کے حساب سے ہیروئن کو، یار سوسائٹی کے حساب سے کیا دکھانا؟ ابھی اگر میں جنونیت کی بات کروں تو وہاں پر جو کردار میں لکھ رہی ہوں اپنی ہیروئن کا، وہ اتنا اسٹرانگ کردار ہے، وہ اپنے پوری بلادری خاندان سے لڑ کر اپنی پڑھائی کے لیے فوکس کر رہی ہے۔ ایک لڑکی دکھا رہی ہوں ریدم، اچھا اس کا نام دیدم نہیں ہے، اس کا نام ریدم ہے، میں نے غلطی سے ٹائپنگ مسٹیک میں اس کا نام دیدم لکھ دیا تھا، اس کا نام ریدم ہے۔ تو ریدم کی میں بات کروں تو ریدم اکیلی ہے بالکل، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ بھی تو جی رہی ہے، اس سے زیادہ اور کیا اسٹرانگ دکھاؤں میں آپ لوگوں کو؟ مجھے یہ بتاؤ یار،
آپ لوگ نا چاہتے ہو کہ باپ کے بنا، بھائی کے بنا، شوہر کے بنا لڑکیوں کا کردار دکھاؤں، تو جیسے مرد کا کردار بغیر ہیروئن کے نہیں دکھایا جا سکتا نا، تو میرا نہیں خیال کہ ہیروئن کا کردار بھی دکھایا جاتا ہے۔ میں کیوں بیڈ وے دکھاؤں، جبکہ میں لکھنا ہی اچھا چاہتی ہوں، میں ہر چیز میں پازیٹیوٹی بھی دکھانا چاہتی ہوں، تو ظاہری سی بات ہے مجھے پازیٹیو تھنگس دکھانی ہے، مجھے نیگیٹیو تھنگس نہیں دکھانی، تو مجھے فورس نہ کریں، میں اپنی مرضی سے لکھنا چاہتی ہوں۔ اور اب جن محترمہ نے مجھے یہ ساری باتیں کہی تھی وہ یقیناً میرے ان باکس میں آئیں گی، تو میں آپ کو بھی مخاطب کر کے کہتی ہوں باجی جی، ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر انسان اپنے طریقے سے لکھتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے تو مجھے مت ریڈ کریں، آپ لوگ کیوں آ کر مجھے ریڈ کر رہے ہو؟ ہر ناول میں آپ لوگوں کے بس یہی وہ ہوتی ہے کہ آپ ہیرو کو اتنا بن سوار کر دکھاتی ہیں، آپ کا ہیرو اتنا پاورفل کیسے، ہیرو یہ کیسے؟ مرد پاورفل ہوتے ہیں، آپ مانو یا نہ مانو، اگر ہم اپنے مرد کو لائک عورتوں کا وہ ہوس پرست انسان دکھائیں گے، ہم مرد کو گلی کا گنڈا دکھائیں گے، ہم مرد کو لائک ایکسٹرا شریف دکھائیں گے تو کوئی نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں نا، میں ان کرداروں کو لکھتی ہوں جو لوگ پسند کرتے ہیں، جو مجھے خود پسند آتے ہیں، میں دوسروں کے کہنے پر نہیں لکھتی۔ تو ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا، جن کی میں بات کر رہی ہوں ایک بہت ہی بڑی رائٹر ہیں جن کو میرے لکھنے سے مسئلہ ہو رہا ہے، تو یار آپ اپنا لکھو، مجھے میرا لکھنے تو میں نہیں آ رہی آپ کے ان باکس میں، میں نہیں کر رہی، میں نہیں نکال رہی آپ کے لکھے میں کیڑیاں، تو میرے میں بھی نہ نکالو۔ خیر میں بہت زیادہ بول گئی ہوں، تو نہیں، میں رائٹر کو نہیں زیادہ بول گئی، ان کو میرے خیال میں یہ بولنا چاہیے تھا کہ اپنے کام پر دھیان دو بہن، مجھے میرا کام کرنے تو آپ اپنا کام کرو۔ باقی آپ کو اگر میرے 1,00,000 فالوورز سے مسئلہ ہے تو اللہ پاک آپ کو بھی دے۔ تو انشاءاللہ گائز ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ دیکھو یار میری اتنی ساری باتیں نکل گئی لیکن میرا یہ سب بند نہیں ہوا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔